اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ ہونا بھی برکت سے کم نہیں ہوتا، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں گورنمنٹ کالج آف سائنس اردو ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اور جو دوست اویلیبل تھے پروفیسر عمران صاحب، محترم صابر صاحب، اور جاوید صاحب اور ڈاکٹر جواد جعفری صاحب، اور خاص طور پہ ہمیں آج اویلیبل ہیں حسین مجروح صاحب، جن کا تعارف تو ہم کیا کروائیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ آج اویلیبل ہیں، تو میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر جواد جعفری صاحب سے کہ آپ کتاب کلچر کے بارے میں اور حسین مجروح صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جناب ڈاکٹر جواد جعفری صاحب۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حسین مجروح جیسی شخصیت آج ہمارے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، اور حسین مجروح آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے شعر و ادب کا ایک بڑا نام ہے۔ ان کی شعری مجموعے، ان کا مرتبان جس میں ہر طرح کے مربع موجود ہیں، ارے سبحان اللہ، اور یہ ہمارے ان مختصر حلقہ ہے ادیبوں کا، اس میں شامل ہیں جو لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سرگرمیاں بھی کرتے ہیں۔ ہم تو لکھتے پڑھتے ہیں بس، لیکن حسین مجروح جو ہے وہ پریکٹیکل آدمی ہیں۔ پہلے الاؤ کے پلیٹ فارم سے آپ کو معلوم ہے کہ حسین مجروح نے ادیبوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور معاشرے میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے جو کام کیے ہیں وہ سارے ہمارے ریکارڈ پہ ہیں اور قابل قدر ہیں۔ اب حسین مجروح صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر صاحبان کے پلیٹ فارم سے سامنے آئے ہیں، اور اس مرتبہ ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ سماجی سے زیادہ تخلیقی اور ادبی نوعیت کی ہیں۔ آج یہ ہمارے لاہور کے کئی کالجوں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کچھ پرانی روایتیں جو ہیں، پرانی نرسریاں لگائی جائیں جنہوں نے ادیب پیدا کیے تھے اور کلچرڈ لوگ پیدا کیے تھے۔ ادیب ہونا کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی ادیب ہو، لیکن ہر آدمی کے لیے شائستہ ہونا، کلچرڈ ہونا، ثقافتی آدمی ہونا، تہذیبی آدمی ہونا، یہ تو شرط ہے۔ وہ کون سے ادارے تھے جو ہم نے وائنڈ اپ کر دیے؟ اب حسین مجروح چاہتے ہیں ان میں سے بعض ادارے جو ہیں ریوائیول کر دیے جائیں۔ تو میرے پاس بھی آئے، چونکہ میں یہاں موجود ہوں اس ڈپارٹمنٹ میں، تو ہم کیوں نہ حسین مجروح صاحب سے یہ سنیں کہ آج ان کے عزائم کیا ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں سوسائٹی سے۔ جناب حسین مجروح صاحب۔ بہت کرم آپ کا ڈاکٹر سعید احمد سعید صاحب اور ڈاکٹر جواد جعفری صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صاحبان جو ہے ایک ہمہ جہت تحریک ہے کتاب کلچر کے فروغ کے لیے، ادیبوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور معاشرے میں تہذیبی احساس جو ہے اسے اثر نو بیدار کرنے کے لیے۔ اس کے تحت جو بہت سارے اور ہم نے اقدامات کا بیڑا اٹھایا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ چشمے جن سے ادب کے درخت کو اور ادب کے کھیت کو پانی ملا کرتا تھا، کھاد ملا کرتی تھی جی، اور جو باوجود جو ہیں وہ سوتے خشک ہو گئے ہیں، ان کی تجدید نو کی جائے اور انہیں کی بحالی کے لیے کام کیا جائے۔ اچھا، ان اداروں میں دو ادارے جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں اور تعلیمی سطح پر جو ہے بہت فعال ہوا کرتے تھے آج سے 25-30 برس پہلے، اور خدا جانے کس کی نظر انہیں کھا گئی کہ وہ روایتیں جو ہیں وہ ہمارے تعلیمی اداروں سے ختم ہو گئی۔ ایک اس میں اسکول اور کالج کی بزم ادب ہوا کرتی تھی، اور ایک جو ہے ہفتہ وار جو ہے وہ لائبریری کا پیریڈ ہوا کرتا تھا۔ یہ دونوں روایتیں جو ہے ختم ہو گئیں۔ ان روایتوں کے ہونے سے کیا ہوتا تھا کہ طالب علموں کو ترغیب ہوتی تھی علم و ادب کی طرف آنے کی، برا بھلا لکھنے کی، جی، اور نصاب سے ہٹ کر اپنی شخصیت کو دریافت کرنے کی۔ جی، لائبریری میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر طالب علم کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہ لائبریری کا گھنٹہ جو ہے اپنے استاد کی نگرانی میں کتابوں کے درمیان گزارے۔ اس سے ایک انسلاک پیدا ہوتا تھا لفظ و خیال کے ساتھ۔ جی، تو صاحبان تحریک کی شاخیں قائم کرنے کے لیے جہاں جہاں میں گیا ہوں وہاں ادیبوں اور اہل دانش سے مکالمے کے علاوہ میں نے یہ التزام بھی برتا ہے کہ وہاں کی دانش گاہوں میں، وہاں کے کالجوں اسکولوں میں
تعلیمی اداروں کے سربراہوں سے اور طالب علموں سے مکالمت کی جائے اور اس روایت کو اثر نو بحال کیا جائے، جس کے اوپر کچھ مالیاتی خرچے کا بھی معاملہ نہیں ہے، صرف تھوڑا سا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو ہے وہ میں صبح سے 3 تعلیمی اداروں میں جا چکا ہوں، اور ڈاکٹر جواد جعفری صاحب نے ایک بہت عمدہ رائے دی کہ فرداً تو تمام تعلیمی اداروں میں جایا نہیں جا سکتا، اس کو حکومتی سطح پر اور انتظامی سطح پر جو ہے وہ بھی اٹھایا جائے تاکہ تمام صوبے کے لیے ایک ہدایت جاری ہو جائے۔ خیر وہ بھی ہم کریں گے، لیکن ابھی فرداً کے ایک آغاز کار کے طور پر میں نے جہاں میں گیا ہوں، میں نے استدعا کی ہے جو صدور شعبہ ہیں اردو کے اور انگریزی کے، ان سے، اور جو انتظامی سربراہان ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں۔ سر کون سے اداروں میں گئے ہیں وہ، تاکہ آن ریکارڈ رہے؟ جی میں ڈی پی ایس میں گیا ہوں اور ماڈل ٹاؤن گورنمنٹ کالج میں گیا ہوں، اور یہ تیسرا پڑاؤ جو ہے میرا گورنمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ ہے۔ تو وہاں پر جا کر میں نے جو متعلقہ اصحاب علم و فضل ہیں اور اساتذہ کرام ہیں ان سے میں نے یہی گزارش کی ہے کہ بزم ادب جو ہے وہ جو ہے اس کو اس روایت کا آغاز کیا جائے، طالب علموں کو ترغیب دی جائے کہ وہ نصاب سے ہٹ کے بھی اپنی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے بے شک کچا پکا ہی صحیح اپنے جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے نظم و نثر میں وہ جو ہے وہ ایک پیش کرے، تنقیدی محفلیں ہوں، کبھی کبھار جو ہے کوئی مشاعرہ ہو جائے، اور اس میں باہر سے کسی سینئر ادیب کو بھی بلایا جا سکتا ہے تاکہ وہ طالب علموں سے مکالمہ کرے اور وہ جو اپنے تخلیقی تجربات ہیں اور اپنا جو تخلیقی سفر ہے اس میں اپنے طالب علموں کو بھی شریک کرے، اور اس لحاظ سے یہ ہوگا کہ طالب علموں کو تو ترغیب ملے گی۔ ادیب جو ہے وہ بھی ایک طرح کا کلچرل آئیکن، جو آج سے 30 برس پہلے تک جو ہے ادیب جو ہے سوسائٹی کا کلچرل ہیرو ہوا کرتا تھا۔ اب بدقسمتی سے ادیب جو ہے وہ ایک بالکل حاشیے پہ بیٹھا ہوئی شخص ہے۔ تو جب ادیب کا طالب علموں سے انٹریکشن ہوگا تو اس کا فائدہ طالب علموں کو یہ ہوگا کہ وہ ادیب کے وین سے اور ادیب کے تخلیقی سفر سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے، اور ادیب کو بھی اپنی اس حیثیت کا احساس ہوگا کہ وہ معاشرے میں ایک ریلیونٹ آدمی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔